اللہ رب العزت نے 30واں پارہ سورۃ المطففین کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بے شک ان لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ جمع ہوا ہے ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر زنگ جمع ہوا ہے، گناہوں کی سیاہی ہے، کسی کے دل کے اوپر جھوٹ کے گناہ ہیں، غیبت کے، تکلیف پہنچانے کے، ظلم زیادتی کے، کئی قسم کے گناہ ہیں جو ان کے دلوں کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ اب یہ گناہ کیسے صاف ہوں گے؟ دل ہمارے کیسے روشن ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، دلوں کو روشن کیسے کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور تلاوت قرآن کرو، تمہارے دل تلاوت قرآن سے روشن ہو جائیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس طرح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا واعظ، ایک خاموش واعظ۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن بولنے والا واعظ ہے اور موت خاموش واعظ ہے۔ موت سے بھی سبق حاصل کرنا اور تلاوت قرآن سے بھی سبق حاصل کرنا، تمہارے دل قرآن کی تلاوت سے روشن ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، تلاوت قرآن سے دل چمکتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کفر کی حالت میں تھے، دل کے اوپر کفر تھا، گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی، وہ کفر مٹ گیا، گناہ ختم ہو گئے، دل روشن ہو گیا، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا تلاوت قرآن ہے، اس کا سبب بنا تلاوت قرآن۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تلاوت قرآن کی تو نجاشی اور اس کے رفقا، انہوں نے تلاوت قرآن سنی، ان کے دلوں سے کفر مٹ گیا، گناہ ختم ہو گئے، دل روشن ہو گیا، اسلام کی دولت کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکات ہیں۔ اور اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، جنات کی جماعت گزر رہی تھی، جب تلاوت قرآن سنا، ان کے دل نرم ہو گئے، تلاوت قرآن سے ان کے دل روشن ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پوری جنات کی جماعت سرکار کی خدمت میں آ کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، پیغام ہے، اور ہماری زندگی کو چمکانے والی ہے، ہمارے دلوں کو روشن کرنے والی ہے۔ تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے اس طرح سمجھے جس طرح ہم اپنے جسم کے لیے کھانے کو، روٹی کو غذا سمجھتے ہیں، ایمان کے لیے قرآن کی تلاوت کو غذا بنا لیں، اور تمہارا ایمان ہمیشہ کامل رہے گا اور مضبوط رہے گا۔ اور میں آخری جملہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، اگر کسی بندے کا دل کرتا ہے میں اپنے رب کے ساتھ کلام کروں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، ایسے ہے جیسے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کا دل کرتا ہے میں دیدار مصطفیٰ کروں، وہ زیارت قرآن کر لیا کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے۔